سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست ایڈوکیٹ عرفان قادر نے جمع کروائی ہے، جس پر مریم نواز کے دستخط ہیں۔ سپریم کورٹ کے بینچ پر الزامات لگائے گئے اور خفیہ ادارے کے سربراہ پر بھی الزامات لگائے گئے ہیں۔ 9 صفحات پر مشتمل اس درخواست میں 27 نکات اٹھائے گئے ہیں۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلیں 2018 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا و زیر سماعت ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے یہ جو مقدمہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا کلاسک کیس ہے، جس میں سیاسی انجینئرنگ کی گئی اور قانون کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ مریم نواز، کیپٹن صفدر اور نواز شریف کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ ثابت ہو چکی ہے۔ اب یہ بھی کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہا۔ آگے چل کے کہا گیا کہ جس طرح کا فیصلہ احتساب عدالت نے سنایا اور جو حقائق سامنے آئے، نئے حقائق ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے تاکہ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر جلد سے جلد سماعت کرے۔ ان حقائق سے عدالت کو شفاف فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ درخواست میں کہا گیا کہ مجھے احتساب عدالت کی جانب سے 7 سال کی سزا سنائی گئی اور 20 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کیا۔ درخواست میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کا بھی حوالہ دیا گیا، جس کے بعد انہیں برطرف کر دیا گیا تھا، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی راولپنڈی بار میں کی جانے والی تقریر کا وہ حصہ بھی درخواست کے ساتھ لگایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، جو زیر التوا اور زیر سماعت ہے۔ خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں کہ وہ مرضی کا بینچ بنوائیں، اور نہ ہی آئین پاکستان یا حکومت یا آرمی انہیں اس چیز کا کوئی مینڈیٹ دیتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی جانب سے رجوع کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ مریم نواز، کیپٹن صفدر کو انتخابات سے قبل جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، اور یہ ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب ہمارے کیس کا فیصلہ نہیں آیا تھا۔ آگے چل کے درخواست میں کہا گیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی ملاقات 29 جون 2018 کو ہوئی تھی اور احتساب عدالت کی جانب سے فیصلہ 6 جولائی کو آیا تھا۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ جب ایک اہم عہدے پر بیٹھا ہوا شخص جب مرضی کا بینچ بنواتا ہے، ہمیں رہا نہ کرنے کی بات کرتا ہے، اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں ملوث کیا گیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں جس طرح کا فیصلہ سنایا گیا، اس سے پاکستان کے جسٹس سسٹم کا مذاق اڑایا گیا۔ چیئرمین نیب کی جانب سے میرے، کیپٹن صفدر اور نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا۔ یہ غیر قانونی و غیر آئینی تھا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا پریشر تھا اور جو بینچ بنوایا گیا تھا احتساب عدالت کا، اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی، اور 28 جولائی 2017 کو جو فیصلہ سنایا گیا جس سے وزیراعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کو گھر بھجوایا گیا، اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ کا بینچ مانیٹر کر رہا تھا، اور آئین سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں دیتا۔ جج ارشد ملک کے ویڈیو سکینڈل سامنے آیا، حقائق ہم پہلے بھی سامنے لا چکے ہیں، میڈیا اس حوالے سے بہت کچھ کہہ چکا ہے، لکھ چکا ہے۔ خاص کے ساتھ جج ارشد ملک کی ویڈیو کا ویب لنک بھی ساتھ دیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزمان کو ملتا ہے۔ ارشد ملک کا آڈیو ویڈیو سے یہ مقدمہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیوز ٹو یو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور ساتھ ہی news2u.com.pk کا وزٹ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔